مصطفیٰ سے پیار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو مجھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار ہے خصوصی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ وقت ہمارے پاس مختصر ہے، لہٰذا جلدی علماء کرام سے گفتگو کرتے ہیں تاکہ ہماری رہنمائی ہو سکے۔ جی علامہ صاحب، آپ فرما رہے تھے اس وقت جب آپ سے بات ہو رہی تھی تو آپ نے یہ اس وقت کہہ رہے تھے کہ یہ ہوتا کیوں ہے، ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ سب کچھ احتجاج آخر یہ جو جس نہج پہ ہم پہنچے ہیں، جو آج اتنے لوگ جاں بحق ہو گئے، گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی، یہ ہوتا کیسے ہے؟ یہ کیوں قیادت کے فقدان کے باعث کوئی تھا نہیں؟ ڈاکٹر صاحب، میں نے باتیں بہت کرنی تھی، پروگرام کا دورانیہ بھی تھا، لیکن اتفاق سے ماحول بدل گیا، ہمارا لہجہ بھی بدل گیا۔ یہ جو کچھ ہوا ہے، میں اس میں تقریب کا عنصر بھی نہیں فراموش کروں گا، کرنا بھی نہیں چاہیے کہ کچھ عناصر ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان سے اچھی پکچر جائے، انہوں نے تقریب کاری کروائی جان بوجھ کے، ہمیں اس طرف بھی دیکھنا ہے، دیکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ جو لوگ سڑکوں پر آ کے یہ کچھ کر رہے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کس کے نمائندے ہیں؟ اچھا، ہم صرف ایک بات، دنیا میں مطالبہ جو ہمارا آج کا تھا وہ یہ کہ کیا کرمنلز کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے یا ان کو پنش کیا جاتا ہے؟ صحیح، صرف یہ بات۔ یہ فلم کس نے بنائی؟ آپ جائیں، یہ پامیلا گیلرز، پورا بلاگ ہے یہ اس پہ، اور رابرٹ اسپینسر، اینٹی اسلامائزیشن آف امریکہ۔ یہ بنائی گئی تھی اینٹی اوباما، ان کی ایک سیاسی چال، لڑایا گیا مسلمانوں کو۔ کیوں اور کیسے؟ یہ بنغازی میں مزارات کیوں توڑے جا رہے ہیں آج؟ قبروں سے اولیاء کیوں نکالے جا رہے ہیں؟ کون سے افراد ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ آپ کے پاس علماء موجود ہیں، وقت میرے پاس اتنا نہیں کہ میں اس کو واضح کروں۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مسلمان کہلانے والے بھی وہ لوگ جو نبیوں کی فلمیں بناتے ہیں اور مزارات کے مخالف ہیں، یہ اس آ کر ان سے بعید نہیں ہے کہ یہ ساری حرکتیں یہ کریں۔ ہم اہل سنت و جماعت دنیا بھر میں، ہماری 1400 سال کی تاریخ تقریب سے خالی ہے۔ ہم نے تو آج بتانا تھا اتحاد، محبت رسول، اور 19 لوگ اب تک کی اطلاعات کے مطابق جاں بحق ہو گئے۔ 19 یہ جو بھی پیغام گیا ہے، یہ دلوایا گیا ہے، یہ کس کی سازش ہے؟ اب ہمیں اپنے دشمن کو پہچاننا ہے۔ تو تقریب تو ہوئی نا، وہ ہوئی، اس کا بہت ملال، لیکن اس دشمن کو اب پہچاننا ہوگا۔ یہ اینٹی اوباما کی بات جو تقی ہادی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہوا ہے، اس کے پیچھے شاید ایک بین الاقوامی سازش بھی ہو، امریکن انتخابات ہو رہے ہیں، ان پر اثر انداز ہوں تاکہ باراک حسین اوباما نہ آ سکے، یہ بھی کوئی ایک پہلو ہو سکتا ہے کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے میں اجازت چاہوں گا کہ علامہ صاحب سے اس طرح سے اضافے کی کہ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں ایک آیت مبارکہ ہے، بلکہ 2 آیتیں ہیں تسلسل کے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ صحیح۔ اس کے بعد عجیب انداز اختیار کیا گیا، وَکَیْفَ تَکْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَیکُمْ آیاتُ اللہِ وَفِیکُمْ رَسُولُہُ، تم میں اس کا رسول موجود ہے، تم پر قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ نے کہا تم کافر ہو نہیں سکتے۔ صحیح۔ اس آیہ مبارکہ میں ایک بہت ہی لطیف نہیں بلکہ واضح اشارہ موجود ہے کہ تم میں اللہ کا رسول موجود ہے۔ ٹھیک۔ جہاں جہاں ایمان والوں کے پاس یہ عقیدہ موجود ہے کہ اللہ کا رسول موجود ہے، وہاں احترام رسالت ہے۔ صحیح۔ جن ذہنوں سے یہ نکل گیا ہے کہ اللہ کا رسول موجود نہیں ہے، تھا، اوہو، تو احترام رسالت نہیں رہا۔ یہ ایک مختصر سی بات جو ہے اس، لیکن کیا یہ بات جو یہ تو بات سمجھ میں آئی، لیکن یہ کیا اینٹی اوباما بھی کوئی ایک مہم ہو سکتی ہے کیا؟ یہ اصل میں اینٹی اوباما اس اعتبار سے، چونکہ یہ مسئلہ ہے پورے عالم اسلام کو مجروح کرنے کا، تو اس اعتبار سے تنہا اینٹی اوباما نہیں ہوئی، یہ بات پوری اینٹی امریکہ ہوگی۔ یعنی یہ نکولا باسلی نکولا ٹائپ کے جو لوگ ہیں، ٹیری جونز وغیرہ، یہ پورے اینٹی امریکہ کام کر رہے ہیں۔ تو امریکہ کو سوچنا چاہیے کہ ان کے ہاں لوگ موجود ہیں، یہ 2، یہ ادھر ادھر ڈرون اٹیکس کرنے کے بجائے ان دونوں کو پکڑیں۔ جی بالکل، یہی تو یہ مجرم ہوئے نا پھر یہ دونوں۔ اقوام، اور اتفاق سے بدقسمتی یہ ہے کہ وہی لوگ کہ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول نہیں ہے، انہوں نے جو اس وقت ہمارے ملک میں ایک پرامن احتجاج کو، جو ایک مظاہرہ تھا
عشق رسالت کے تعلق سے اس کو مجروح کر اس کو دیا، مجروح کر دیا بری طرح عثمان سے یار مجروح خان کر صاحب، یہ جو آج ہوا ہے آپ اس پر کیا تبصرہ فرمائیں گے؟ آج تو ہمیں باتیں کچھ اور کرنی تھیں. آج ہم نے سوچا تھا کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم سب مل کر ایک شمع جلائیں گے اپنی عقیدت، اپنی محبت سے، اور یوم تحفظ حرمت رسول، میں تو اس کو یہ دن کہتا ہوں، اس پر ہم باتیں کریں گے. لیکن آج تو ماحول ہی بدل گیا. ہم نے اپنا ہی گھر جلا دیا، ہم نے اپنی ہی دکانیں پھونک دیں، ہم نے اپنے ہی بھائیوں کی دکانوں کو لوٹا. ان دکانوں کے باہر یہ نہیں لکھا تھا کہ یہ ٹیری جونز کی دکان ہے، یہ کسی ابراہیم کی دکان ہوگی، کسی یوسف کی دکان ہوگی، کسی اسحاق کی دکان ہوگی، لیکن ہم نے اسے بھی آگ لگا دی. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. یقیناً جو پروگرام دیکھ رہا تھا میں، اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ ذہن میں یہی تھا کہ ہم ان لوگوں کو کہ جنہوں نے یہ خاکے بنائے ہیں، جنہوں نے فلم بنائی ہے، تو ہم ان پر بات کریں گے اور ان کو یعنی شرم اور عار دلائیں گے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے گستاخی کی، اور یہ سارے کا سارا سلسلہ ہوگا. تو جیسے عوام روڈوں پر اپنا احتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں، آج آپ اسی سلسلے کو اپنے چینل کے ذریعے سے اس طرح بھی ایک احتجاج ریکارڈ ہوتا اور ایک اچھا پیغام جاتا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے، جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ ایک اچھا پیغام اور ایک اچھا میسج اور اس طرح کے سلسلے میں جو بات ہو رہی تھی، تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہم ہی استعمال ہوتے ہیں. یہ ہم کیوں استعمال ہوتے ہیں؟ ہم اس لیے استعمال ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاں کوئی قیادت نہیں ہے، قیادت کا فقدان ہے. اس وجہ سے ہر ایک شتر بے مہار کی طرح اپنے اپنے یعنی وہ سلسلہ چلائے ہوئے ہیں، تحریک چلاتے ہیں. اور بعض لوگ وہ ہیں جو ملک کے دشمن ہیں، اور جو خاص کر اس شہر کے دشمن ہیں، اور اس قسم کے جو واقعات جو چاہتے ہیں وہ طاق میں بیٹھے رہتے ہیں کہ کوئی ایسا موقع ملے تاکہ ہم بینک لوٹے. تو بینک جو لوٹا ہے یہاں پر، کتنے بینک لوٹے گئے ہیں؟ کیا یہ امریکہ کے بینک تھے یا یہ یہودیوں کے بینک تھے؟ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ ہمارے ملک میں جو دوسری چیزیں ہیں، میک ڈونلڈ کے نام سے یا فلاں فلاں یہ جو دوسرے لوگ ہیں، تو وہ بھی تو کسی مسلمان ہی نے خریدا ہے. ظاہر ہے ہماری املاک کا مالک یعنی مسلمان ہے. تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا دعویٰ کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو اپنے یعنی اس کی بے حرمتی کی. مفتی صاحب 19 افراد مر گئے اب تک. 19، یہ کوئی معمولی فگر نہیں ہے. اور 12 صرف کراچی میں، 12 صرف کراچی میں. پورے ملک میں 19 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں. آپ چونکہ محرک رہے ہیں یہ تحفظ ناموس رسالت ریلی، بھی آپ 29 تاریخ کو نکال رہے ہیں آپ کی قیادت میں. اس سے پہلے بھی تاریخ گواہ ہے کہ بہت ہی پرامن ریلی تھی. کیا مفتی صاحب یہ ماحول ہے اب اس طرح کا کہ ہم سڑک پر آ کر احتجاج کریں؟ ہم تو بے قابو ہو جاتے ہیں مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، دکھ اتنا بڑا ہے، کرب اور درد اتنا بڑا ہے، چوٹ اتنی بڑی ہے کہ اس کو سہنا اتنا آسان نہیں ہے. اس لیے دنیا بھر کے مسلمان مضطرب ہوئے، بے چین ہوئے، اور اگر ہم اس کو اپنے اندر ہی جذب کر لیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بدنصیبی ہوگی. ہمیں آنا تو تھا اور آنا چاہیے اور آئیں گے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ میں ہمیشہ اس کے ساتھ امن کی تاکید کرتا ہوں اور اپیل کرتا ہوں. ہمارے اپنے بھی بہت سے دوست کہتے ہیں کہ یہ مفتی صاحب بہت محتاط رہتے ہیں، یہ ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ نہیں، ایک انسانی جان بہت قیمتی ہے، اور اسی طرح سے املاک نجی ہوں یا قومی ہوں. اگر قومی ہے تو وہ کسی صدر یا وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کے جیب سے تو نہیں خرید کر بنائی گئی. اس میں تو 18 کروڑ انسانوں کا حق شامل ہے. تو اس کو تباہ کرنا، نقصان پہنچانا کبھی بھی ہمارے مقاصد میں نہیں ہونا چاہیے. لیکن ابھی جو بات کی جا رہی تھی کہ یہ فلم اینٹی اوباما ہے، میں کہتا ہوں کہ اوباما نے کیا کیا؟ بش کی پالیسی ہی کو تو آگے بڑھایا ہے، اور جو مسلمانوں پر آگ برسانے کا سلسلہ بش نے شروع کیا تھا. آپ کی بات کاٹنا مناسب تو نہیں. اینٹی اوباما کہنے کا مطلب اینٹی اسلامائزیشن، کیونکہ وہ اوباما کو مسلمان کہنا چاہتے ہیں. یہ ذہن میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیلی ٹیلی گراف نے جو حال ہی میں رپورٹ کیا
کہ ورجینیا کی امریکن ملٹری اکیڈمی میں جو ان کے جوانوں اور آفیسر کو تربیت دی جا رہی تھی اس میں اینٹی اسلامک تربیت شامل تھی، اور یہ بھی ان کو کہا جا رہا تھا کہ دنیا میں معاذ اللہ وجہ فساد دو شہر ہیں، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ۔ یہ اس دن ایک چینل پہ میں گفتگو کر رہا تھا اور ایک صاحب نے نیٹ سے اس کو سب لا کے کوٹ کیا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر اسلام کے خلاف ایک انٹینشنل اور ایک ارادی ایک تحریک موجود ہے۔ دوسرا یہ بتایا گیا کہ جن لوگوں نے یہ فلم بنائی ان کی فنڈنگ کرنے والوں میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے جو سابق آفیسرز ہیں ہائی وہ شامل ہیں، ان کی ایجنسیوں میں کام کرنے والے آفیسر شامل ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ آفیسر جہاں کام کرتے رہے ہیں وہیں سے ذہن لے کر آئے ہیں۔ تو ایک تو یہ سامنے آتا ہے کہ بظاہر وہ ان کا لبادہ اور ہے، لیکن اسلام دشمنی ان کے اندر موجود ہے اور جس کا اظہار ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اس پر جب تک قانون سازی نہیں کی جائے گی، اور جو ہماری حکومت نے آج یوم عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کا اعلان کیا، ہم اس پر ان کو تحسین کرتے ہیں جو بھی نام دیا اور کیا کہ نام تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا مفتی صاحب، نام تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، نام تو یوم تحفظ ناموز رسالت ہونا چاہیے۔ اصل میں انہوں نے یہ سمجھا کہ عوام کے جذبات مشتعل ہیں تو ہم تھوڑا سا ان کے ساتھ اپنے یکجہتی کا اظہار کریں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی آپ نے نام دیا اس حد تک تو یہ کیا، لیکن حکمران کا کام محض تعطیل کرنا یا ہڑتال کرنا یا کوئی کنونشن منعقد کرنا نہیں ہے، حاکم کا کام تو آگے بڑھ کر اقدام کرنا ہوتا ہے۔ ایک وقفہ لے لوں میں، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں ناظرین اکرام، اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب آپ کا، اور ہمیں علامہ حمزہ علی قادری صاحب جوائن کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مصطفیٰ سے پیار ہے مجھے، مصطفیٰ سے پیار ہے۔